ذکیہ کی ہو گئی ہے موت اور اس کے ساتھ ہی جو میشا ہے اس کا ایک ٹارگٹ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ ذکیہ کی موت کے بعد اس کو بہت حوصلہ ملا ہے کیونکہ اب وہ اپنے دشمنوں کو ایک ایک کر کے بہت آسانی سے مار دے گی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کے دشمنوں نے اسے مارا تھا۔ اب جو ذکیہ ہے وہ بالکل پاگل ہو جاتی ہے اور جو پولیس والے ہوتے ہیں اس کو وہاں سے ہاسپٹل شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر ڈاکٹر نوید ہوتے ہیں اور ان کے اوور ڈوزز کی وجہ سے جو ذکیہ ہے وہیں پر مر جاتی ہے۔ اور ذکیہ کی موت کے ساتھ ہی زوار شاہ ہے جو اس کا بہت زیادہ غصہ ہائپر ہو جاتا ہے اور وہ شباب پر اور بھی زیادہ غصہ کرے گا، اور جو شباب کی تھوڑی بہت جگہ اس کے دل میں رہ گئی تھی اب ذکیہ کی موت کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ شباب نے اس کی بہن کو جیل بھجوایا تھا اور زوار شاہ کے منع کرنے کے بعد بھی اس نے اپنا کیس واپس نہیں لیا تھا، جس کے بعد اب شباب جو ہے وہ زوار شاہ کی نظر میں اور بھی گر جائے گی اور اسے بھی اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ اب میری اس گھر میں کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، جس کے بعد جو زوار شاہ ہے وہ میشا کے نزدیک آنا شروع ہو جائیں گے اور سارا دن وہ چاہیں گے کہ میشا اس کے ساتھ ساتھ ہی رہے۔ اور اس کے بعد اب جو زوار شاہ ہے وہ میشا کو گفٹ بھی دیتے ہیں۔ میشا جب رات کو اس کے کمرے سے باہر آ رہی ہوتی ہے تو شباب گھر میں انٹر ہو جاتی ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ اتنی رات کو میشا زوار شاہ کے ساتھ ہی تو وہ زوار شاہ سے سوال کرتی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، جس پر زوار شاہ جو ہے اسے بولتا ہے کہ یہ میرے اکاؤنٹس دیکھ رہی تھی، جس پر جو شباب ہے اسے غصہ آتا ہے اور پوچھتی ہے کہ ایسے کون سے اکاؤنٹس ہیں جو آدھی رات کو دیکھے جائیں، اور اس کے بعد جو زوار شاہ ہے اسے غصے سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھ لو کہ یہ کون سے اکاؤنٹس دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد جب فوزیہ ہے وہ روتی ہوئی آئے گی زوار شاہ کی طرف اور زوار شاہ کو آ کے بتائے گی کہ ذکیہ جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہی، جس کو دیکھتے ہی زوار شاہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اسے سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی بہن کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ بہت غصے سے شباب کی طرف دیکھے گا۔ شباب جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈر جائے گی کیونکہ اس نے نہیں سوچا ہوتا کہ اس کی جیل بھجوانے کی وجہ سے جو ذکیہ ہے وہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، اور وہیں پر جو فوزیہ ہے وہ بھی شباب کو بھڑکاتے ہوئی نظر آئے گی اور کہے گی کہ یہ سب کچھ اس میشا کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس پر شباب کہے گی کہ تم لوگ سب میشا پر ہی کیوں جاتے ہو، اس نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے۔ وہیں پر اب جو جوید ہے اس کی بھی کلاس لگنے والی ہے۔ جوید جب میشا کو زبردستی روکتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تمہارا ہم نے کیا بگاڑا ہے، تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، تو میشا کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرنے لگی، اور وہیں پر جب جوید اس کا ہاتھ مروڑتا ہے تو اوپر سے شباب آتا ہے، میشا جو اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو زوار شاہ ہے وہ اپنے کمرے میں چلے جاتا ہے اور پھر میشا کو بلاتا ہے اور میشا سے پوچھتا ہے کہ تم اس گھر میں کوئی تنگ کر رہا ہے، جس پر میشا کہتی ہے اگر میں بولوں گی تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو زوار شاہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم مجھے بتاؤ، تو میشا کہتی ہے یہ مسئلہ میرے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ہوگا، جس کے بعد جو زوار شاہ سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے سیدھے طریقے سے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کوئی بھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میں ہوں یہاں پر، میرے ہوتے ہوئے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس پر جو میشا ہے وہ بتاتی ہے کہ جو جوید ہے وہ سب کو تنگ کرتا ہے اور وہ صرف مجھے ہی نہیں گھر کے باقی ملازموں کو بھی ایسے ہی تنگ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو جوید ہے اس کی کلاس لگنے والی ہے زوار شاہ سے، اور جوید کو جب زوار شاہ بلاتا ہے تو اسے پھر کہتے ہیں کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ، تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والے۔ اس کے بعد جو جوید ہوتا ہے وہ زوار شاہ سے معافیا مانگتا ہے، لیکن زوار شاہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا، جب اس کی زوار شاہ کوئی بات نہیں سنتا تو اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، جس پہ زوار شاہ میشا کو بلاتا ہے اور جوید سے کہتا ہے کہ وہ میشا سے معافی مانگے، اور پھر جوید جو ہے وہ میشا سے معافی مانگتا ہے اور اس طرح پھر میشا اپنے ایک بدلہ اور لے لیتی ہے، اور اب اس کے بعد اس کا نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا عامر۔ جوید کو اس گھر سے نکلوانے کے بعد اس کا نیکسٹ ٹارگٹ عامر ہے اور عامر کو اپنے جال میں پھنسانا اس نے شروع کر دیا ہے، جس کے بعد اب عامر جو ہے اس کے پیچھے لگ جائے گا اور اس کو بھی ایسے کر کے اس گھر سے باہر نکلوا دے گی۔ اب نئے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک تو ذکیہ کی موت ہو گئی ہے، دوسرا جو زوار شاہ ہے وہ جوید کو بھی گھر سے باہر نکال دے گا کیونکہ اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس کے سارے پیسے جو ہیں دونوں مل کر اجاڑ رہے ہیں اور جوئے میں لگا کے سارے اس کے پیسے برباد کر رہا ہے، کیونکہ میشا اب اس کے اکاؤنٹ سنبھالتی ہے تو اسے ایک ایک روپے کی خبر دے گی۔ ایسے ہی نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔